بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر۔ دوستو، سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے ان باکس کے اندر اس وقت 3 بڑے سوالات جو ہیں وہ زیر گردش ہیں، پوچھے جا رہے ہیں کہ کیا وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو اس وقت تاریخ کا کوئی نیا خوفناک چیلنج پاکستانی سیاست کے اندر درپیش ہے؟ کیا پارٹی کے اندر کوئی بغاوت ہو رہی ہے؟ چودھری سرور اور علیم خان کسی قسم کی بغاوت میں مصروف ہیں، پارٹی توڑ رہے ہیں، نئی پارٹی بنا رہے ہیں، اور جہانگیر خان ترین کیا پلٹ کر وار کریں گے؟ یہ 3 سوال ہیں۔ ان تینوں سوالوں کا جوابات اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ ہم آپ کو دیں گے۔ یہ سوالات کچھ اس طرح سے پیدا ہوئے کہ سینئر صحافی ہارون رشید کی جانب سے ایک ٹی وی پروگرام کے اندر یہ دعویٰ کیا گیا کہ تحریک انصاف کے اندر سے جو ہے وہ نئی سیاسی جماعت بنائی جائے گی، جس میں انہوں نے چودھری سرور کا ذکر کیا، جس میں انہوں نے علیم خان کا ذکر کیا، پھر انہوں نے ذکر کیا کہ جہانگیر خان ترین سے بھی اس حوالے سے بات کی جا سکتی ہے۔ سائنٹیفک انالیسس کرنے کی کوشش کریں گے، حقائق کی روشنی میں کچھ اہم ترین چیزیں جو ہیں وہ حقیقتیں جو ہیں وہ سامنے رکھ کر، کیونکہ ہارون رشید صاحب نے بھی جو بات کی ہے وہ انہوں نے ابھی فی الحال یہ بات کی ہے کہ جناب بیج بویا گیا ہے، کومپل نہیں پھونٹی، ابھی خواب ہے، خاکہ ہے، منصوبہ ہے، کچھ اس قسم کی انہوں نے بات کی۔ اس قسم کی چیزیں کیوں اونت کے آتی ہیں بار بار؟ پہلے تو میں اس کی وجوہات آپ کو بتاؤں کہ جناب 4 اہم ترین فیکٹرز ہیں پاکستان میں کسی بھی حکومت کو گرانے کے حوالے سے، ماضی میں جو ہمیں نظر آتے رہے ہیں، ذرا کھل کر بات کرتے ہیں تاکہ آپ کو سارا معاملہ سمجھ آئے۔ سب سے پہلے فوج، دوسرے نمبر پر عدلیہ، پھر اس کے ساتھ ساتھ عوامی تحریک کے نتیجے میں، اور پھر جناب تحریک عدم اعتماد یا پارٹی کے اندر کوئی بغاوت ہو جائے، یہ کوئی بغاوت ان کے خلاف کرائی جا سکے۔ ایک اور فیکٹر ماضی میں استعمال ہوتا رہا ہے جس کو مذہبی جماعتیں بھی کہتے ہیں یا امریکہ کا کردار بھی کہتے ہیں، خیر وہ کافی حد تک اس وقت منیمائز ہو چکا ہے پاکستان کے اندر، بلکہ باقی سارے کردار بھی۔ فوج کے معاملے کو دیکھ لیں، کتنی کوشش کی اپوزیشن نے، اختلافات پیدا کرنے کی ناکامی ہوئی۔ عدلیہ کے حوالے سے بے شمار قسم کی خبریں چلائی گئیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھی آگے لائے جانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن وہ بھی اس وقت چیف جسٹس بنیں گے اگر وہ کچھ کر بھی سکتے ہیں، فرض کیجیے، حالانکہ کچھ نہیں کر سکتے جب عمران خان اپنے اقتدار کے 5 برس پورے کر چکے ہوں گے۔ اس کے بعد عوامی تحریک چلانے کے لیے پی ڈی ایم نے بڑی جدوجہد کی، مکمل طور پر ناکامی ہوئی۔ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بات چیت ہوئی تو عمران خان نے اعتماد کا ووٹ لے لیا، گویا ہر ایک پہلو کے اوپر جا کے عمران خان نے اپنے سیاسی مخالفین کو بالکل آؤٹ کلاس کر دیا۔ اب آخری چیز بچتی ہے کہ میڈیا کے اندر سیاسی تھیوریاں جو ہیں وہ بیچی جائیں۔ ان تمام چیزوں کا ہم جائزہ لیتے ہیں اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر آپ خود فیصلہ کر لیجیے گا کہ کس حد تک یہ خبر درست ہے یا کس حد تک اسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ شڑلی چھوڑی گئی ہے۔ دوستو، معاملہ کچھ یوں ہے کہ ذکر کیا گیا علیم خان کا، چودھری سرور کا، جہانگیر خان ترین کا۔ بیک گراؤنڈ ان کا دیکھ لیتے ہیں۔ علیم خان کا بیک گراؤنڈ پاکستان مسلم لیگ کاف، چودھری سرور کا بیک گراؤنڈ پاکستان مسلم لیگ نواز، جہانگیر خان ترین کا بیک گراؤنڈ کاف لیگ اور فنکشنل لیگ۔ ذرا مجھے یہ بتائیے کہ کیا ان تینوں کو الیکٹیبلز کہا جا سکتا ہے؟ الیکٹیبلز پاکستانی سیاست کے اندر ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو بغیر کسی پارٹی ٹکٹ کے آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑیں اور جیت بھی جائیں۔ کسی زمانے میں ہوا کرتے تھے پاکستان کے اندر، لیکن 2000 سے بعد گزشتہ جو 4 انتخابات ہیں، 2002، 2008، 2013 اور 2018، ہر آئندہ آنے والے انتخابات میں پاکستان کی جو قومی اسمبلی ہے، خاص طور پہ اس کی بات کرتے ہیں، صوبائی اسمبلی کی بات پھر کسی وقت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ حلقہ چھوٹا ہوتا ہے۔ قومی اسمبلی کے حلقوں کے اندر آزاد امیدواروں کی تعداد ہر آنے والے الیکشن کے بعد کم ہوتی جا رہی ہے۔ 2002 کی نسبت 2008 میں کم لوگ آئے، 2013 میں مزید کم آئے، 2018 میں جو ہے وہ بھی مشکل سے 3-4 لوگ جو ہے وہ آزاد الیکشن لڑے اور وہ جیتے۔ اور کاف لیگ جو کسی زمانے میں الیکٹیبلز کے حوالے سے ایک بڑی جماعت سمجھی جاتی تھی، اس میں دیکھیے اب طریقہ کار جو ہے وہ تبدیل ہو گیا۔ الیکٹیبلز یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ملک کے اندر جو پارٹی سسٹم ہے وہ مضبوط ہو رہا ہے۔ کسی دور میں، آج سے جو ہے وہ 10-12 سال پہلے 2 پارٹی سسٹم تھا، پھر 2011 کے بعد عمران خان کو جب بوسٹ ملا، اس وقت پاکستان میں 3 پارٹی سسٹم ہے، اور اس میں واحد پاکستان تحریک انصاف ہے جو ملک کے ہر کونے کے اندر موجود ہے۔ باقی نواز لیگ جو ہے وہ پنجاب کی، صرف سینٹر پنجاب کی جماعت بن چکی ہے۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ کے کچھ مخصوص ایریاز کی جو ہے وہ رورل ایریا کی جماعت بن کے رہ چکی ہے۔ مذہبی جماعتوں کا یا علاقائی جو قومی جماعتیں، کچھ کا کے پی میں کسی جگہ ایک خاص جگہ پہ ووٹ بینک ہے، کچھ کا بلوچستان میں کسی خاص جگہ پہ ووٹ بینک ہے۔ پاکستان تحریک انصاف، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، چاہے کسی کو برا لگے، چاہے کسی کو خارش ہو، میں کھل کے بات کرتا ہوں، پاکستان تحریک انصاف اس وقت ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جو چاروں صوبوں کے اندر مکمل طور پر موجود ہے، اور ووٹ بینک عمران خان کا ہے جس کی بنیاد پر وہ کھڑی ہوئی ہے۔ اور آج بھی میں یہ بات کہتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر عمران خان کو منیمائز کر دیا جائے تو تحریک انصاف بالکل کچھ بھی نہیں رہے گی، بالکل بکھر کر رہ جائے گی۔ تو یہ اس سارے بیک گراؤنڈ کو آپ کے لیے سمجھانا اس لیے ضروری تھا کہ آپ ذرا جائزہ لیں
اور سوچیں کہ علیم خان پاکستان تحریک انصاف کا ان کے پاس ٹکٹ تھا 2018 کے الیکشن سے پہلے جو ضمنی انتخابات ہوئے سردار ایاز صادق کے مقابلے میں کتنا زور لگایا، اس کے باوجود وہ چند ووٹوں سے سردار ایاز صادق سے ہار گئے. میرے خیال میں خیر دھاندلی بھی ہوئی تھی، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ ان کے ووٹ کے اندر شامل ہوا تو پھر وہ مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں آئے. چودھری سرور مجھے بتائیے کہ کس حلقے سے وہ الیکٹیبلز کی بنیاد پر الیکشن لڑ سکتے ہیں، اور خود وہ الیکشن لڑیں تو وہ جیت سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں. پاکستان تحریک انصاف کو انہیں ووٹ بینک چاہیے، ماضی میں نون لیگ کا چاہیے تھا. اچھا، جہانگیر خان ترین آپ نے دیکھا ان کے پاس کون سا ایسا حلقہ ہے جہاں سے وہ خود الیکشن لڑیں تو وہ جیت سکتے ہیں صرف اپنی بنیاد کے اوپر کہ انہیں الیکٹیبل کہا جائے. انہیں بھی کاف لیگ کے ووٹ کی ضرورت رہی، فنکشن لیگ کے ووٹ کی ضرورت رہی، پھر پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ کی ضرورت رہی. کھل کر اگر بات کریں تو کاف لیگ جو 3-4 سیٹیں جو نکال پائی 2018 کے الیکشن میں، اس لیے نکال پائی کہ حالانکہ ان کے امیدواروں کو الیکٹیبل سمجھا جاتا تھا، لیکن اس لیے نکال پائی کیونکہ ان کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف نے اپنے امیدوار کھڑے نہیں کیے، تو پھر کاف لیگ بھی 3 سے 4 سیٹیں جو ہے وہ نکالنے میں کامیاب ہوئی. کس سے مختصر یہ کہ الیکٹیبلز کا جو رول ہے وہ پاکستانی سیاست میں بالکل ختم ہو کر رہ گیا ہے، اور اب ووٹ ہے سب سے زیادہ عمران خان کا جو ہمیں نظر آتا ہے، اس کے بعد ہے نواز شریف کا جو ہمیں نظر آتا ہے، اس کے بعد ہے پیپلز پارٹی کا جو ہمیں نظر آتا ہے. یہ ایک بڑی سائنسی اور اعداد و شمار کی حقیقت ہے جسے کوئی جھٹلانا بھی چاہے تو نہیں جھٹلا سکتا. اب آتے ہیں جناب اس بات کی طرف، اس دعوے کی طرف کہ نئی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے بنائی جائے گی. کون ہے ایسا شخص عمران خان کے علاوہ تحریک انصاف کے اندر جس کے اوپر لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں، جو سب سے زیادہ جس کو ایک بڑا الیکٹیبل یا جسے یہ کہا جاتا تھا کہ شاید کوئی پارٹی کا تھم ہے عمران خان کے بعد، وہ جناب جاوید ہاشمی صاحب کو سمجھا گیا، لیکن ان کی حالت آپ نے دیکھ لی پارٹی چھوڑ کے ان کے ساتھ کیا ہوا. شاہ محمود قریشی جن کو آل نال سمجھا جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ تصور کریں گے وہ ملتان کا الیکشن آزاد لڑ رہے ہیں تو کیا وہ جیت پائیں گے؟ قطعاً بالکل نہیں. ہاں، نون لیگ کے ٹکٹ پہ لڑیں یا پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑیں چانسز ہیں، اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ لڑیں چانسز ہیں، کیونکہ الیکٹیبلز کا ووٹ اپنا 15 سے 20 ہزار ہوتا ہے. اس میں اگر پیپلز پارٹی کا 10-15 ہزار ووٹ پڑ جائے، اس میں اگر نون لیگ کا 25-30 ہزار ووٹ پڑ جائے، اس میں اگر پاکستان تحریک انصاف کا 35-40 ہزار ووٹ پڑ جائے، تو پھر انتخابات جیتنے کے جو چانسز ہیں وہ الیکٹیبل کے زیادہ ہو جاتے ہیں. اس لیے جہانگیر خان ترین، علیم خان یا چودھری سرور کس بیس پر وہ نئی سیاسی جماعت بنائیں گے، اور اگر وہ بنائیں گے تو اس کی قیادت کون کرے گا، وہ بنائیں گے اس کا نعرہ کیا ہوگا، اس پارٹی کا مرکز اور محور کون ہوگا، کون سے کس کے گرد لوگ اکٹھے ہوں گے؟ جہانگیر ترین کے. آپ نے دیکھ لیا کس طرح سے جہانگیر ترین اور ان کے گروپ نے پوری طرح سے کوشش کی، اب وہ بکھر کر رہ گیا ہے. فیاض الحسن چوہان کو ٹاسک دیا گیا، یہاں سے آپ اس بات کا اندازہ لگا لیجئے کہ کتنا آسان ٹاسک جو ہے اسے سمجھا گیا، اور وہ خیر توڑ بھی رہے ہیں اور لوگوں کو توڑنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. اور ان کو صرف کیا چاہیے تھا کہ ہمارے حلقوں کے اندر ترقیاتی کام ہوں. وقتی طور پر میڈیا کے اندر خبریں چلوائی گئیں. جہانگیر خان ترین کو بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ کچھ بھی وہ نہیں کر پائیں گے. ہاں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان ان کے مقابلے میں خاموش ہوں گے اس لیے وہ کچھ نہیں کہہ رہے، ان کو یہ کہنا ہے کہ یہ ایک عدالتی پروسیجر ہے. اگر جہانگیر خان ترین کو سزا نہیں ہوئی تو باقی جو شوگر والے جن کا نام ہے ان کو کہاں سزا ہوئی، ان کے کیسز کہاں تک پہنچے؟ تو اس میں عمران خان کا کوئی کردار نہیں ہے، عدالتی سسٹم کا کردار ہے، عدالتوں کا کردار ہے، ایف آئی اے کا کردار ہے، نیب کا کردار ہے. وہاں کیسز چل رہے ہیں، اپنی سپیڈ کے ساتھ چل رہے ہیں، جس طرف وہ جائیں گے جو ہے وہ اس طرح سے ان کیسز کو چلایا جائے گا. تو بات یہ ہے ناظرین کہ ہارون رشید صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے یہ بالکل ہوائی بات ہے، بالکل ایک اس کو کیا یعنی کہ ایک تھیوری ہے. اس قسم کی خبریں چلوائی جاتی ہیں، شاید کسی نے ان سے یہ بات کی کہ وہ اپنے پروگرام کے اندر یہ بات کر دیں. اب کسی سے مراد کیا ہے؟ ہارون رشید صاحب جو ہے وہ کسی دور میں عمران خان کے بڑے نزدیک سمجھے جاتے تھے. عمران خان کا جس کو آپ مسئلہ کہہ لیں، لوگ اس کو مسئلہ کہتے ہیں، میری نظر میں عمران خان کی وہ کوالٹی ہے کہ عمران خان ایک بے دیدہ آدمی ہے. بے دیدہ کو نیگیٹو میں مت لیجئے، میرے خیال میں پاکستان کے مسائل ایک بے دیدہ شخص ہی حل کر سکتا ہے. بے دیدہ انورٹڈ کاماز میں ایک بندے کی پازیٹیو کوالٹی مانتا ہوں، یعنی ایک ایسی سوسائٹی کے اندر جہاں پر فرض کیجئے آپ جرنلسٹ ہیں، آپ وکیل ہیں، آپ فوج میں ہیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہیں، کچھ بھی ہیں، تو آپ کا کوئی رشتہ دار کسی کے ساتھ خواہ پنگا لے لے گا کہ مجھے میرا چاچا ماما تایا بچا لے گا. عمران خان کو پتہ ہے کہ اس ایسی سوسائٹی کے اندر اس نے پاکستان کے اندر رہ کے الیکشن لڑنے ہیں، جیتنے ہیں، سارا ماحول ہے. اس سسٹم کے اندر عمران خان جیسا ایک بدیدہ آدمی چاہیے، چاہے جس کا بھانجا ہو، بھتیجا ہو، بہن ہو، بھائی ہو. ٹکٹ کا فیصلہ جب ہونے لگے تو وہ وہاں سے اٹھ جائے اور پارٹی فیصلہ کرے. اس لیے تو اس کے بہنوئی عمران خان سے ناراض ہیں، اس کے رشتہ دار اس سے ناراض ہیں، اس لیے ناراض ہیں کیونکہ اس معاملے میں وہ بدیدہ آدمی ہے. تو جس کو اس بات کا خیال تھا کہ شاید عمران خان کے نزدیک رہ کر وہ عمران خان کا گاڈ فادر بن جائے گا جیسے ہارون رشید، عمران خان کا گاڈ فادر نہ ان کے کرکٹنگ کیریئر میں کوئی بن سکا، نہ پولیٹیکل کیریئر میں کوئی بن سکا، نہ آگے بن پائے گا. عمران خان کی پرسنالٹی ایسی ہے. تو ہارون رشید جب عمران خان کے گاڈ فادر نہیں بن سکے، ان کے کہنے پہ انہوں نے ٹکٹ نہیں دیے، انہوں نے بے شمار کالم لکھے، گجر خان میں فلاں کو دیں، لاہور میں فلاں کو دیں، ملتان کو فلاں پہ دیں. وہ عمران خان نے فیصلہ کیا، پارٹی نے فیصلہ کیا، اور ہارون رشید جو ہے وہ ان کی ذاتی انا کو ٹھیس پہنچی، وہ پیچھے ہو گئے. اب اس قسم کی تھیوریاں وہ گھڑ رہے ہیں بعض سرکلز کی جانب سے، کیونکہ میں نے آپ کو بار بار یہ کہتا ہوں کہ مافیا نے اپنے نمائندے بہرحال
کچھ ایسے ادارے موجود ہیں جن کے اندر اب بھی شریفوں کی سرمایہ موجود ہے، وہاں سے ایسی خبریں چلائی جاتی ہیں کہ اگلے الیکشن سے پہلے پارٹی توڑ دی جائے گی، کیونکہ سب کو اب یہ نظر آ رہا ہے کہ 2023 کے الیکشن عمران خان بڑی سموتھلی جیتنے جا رہے ہیں۔ ہم آنے والی ویڈیوز میں آپ کو 2023 کے الیکشن کے اوپر مزید کچھ چیزیں بتائیں گے، پہلے بھی آپ کے سامنے ہم سرویز پیش کر رہے ہیں۔ سب کو اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ عمران خان نے اقتدار پہ گرفت مضبوط کر رہی ہے، 3 سال پورے ہو گئے ہیں، یہ سال لوکل باڈیز کے الیکشن کا ہے، اس سے اگلا برس الیکشن کا ہے، اس کے بعد وہ جو آخری بجٹ ہے اس کے اندر عوام کو وہ ڈیلیور کریں گے، نعرہ لگائیں گے، کچھ لوگ پارٹی کے اندر شامل ہوں گے، میری اطلاعات کے مطابق بلوچستان کے اندر بھی اور مزید جو ہے وہ پنجاب کے اندر بھی، پھر ایک طرف سے لہر چلے گی، عمران خان 2023 کے الیکشن میں بھی کامیاب ہوں گے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں، شاید اسٹیبلشمنٹ کے بعض کونوں سے، شاید عدلیہ کے بعض کونوں سے، یا پولیٹیکل پارٹیز کے بعض کونوں سے کچھ تھوڑی سی خوف کی فضا ہو۔ ہارون رشید کے کیونکہ ایسے سرکل کے ساتھ تعلقات ہیں، ایسی خبریں پھلجڑیاں چھوڑی جاتی ہیں تاکہ عوام میں کنفیوژن پیدا کی جائے کہ پارٹی تقسیم ہو جائے گی، پارٹی کو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو زمینی حقائق کے مطابق چودھری سرور علیم خان اور جہانگیر ترین نہ ہی کو پارٹی کے اوپر وار کرنے کی پوزیشن میں ہے، نہ ہی وہ اس پوزیشن میں ہے کہ کوئی نئی پارٹی بنا سکیں۔ اگر وہ نئی پارٹی بنائیں گے تو کس کے نام پہ ووٹ لیں گے؟ ووٹ بینک میں نے آپ کو بتایا کس کا ہے، عمران خان کا ہے، نواز شریف کا ہے، پیپلز پارٹی کا ہے۔ کس کے ووٹ بینک کے وہ جائیں گے؟ کس کا ووٹ بینک ان کے پاس ہوگا؟ پاکستان میں ایسا کوئی پولیٹیکل سپیس فی الحال موجود نہیں ہے کہ جہانگیر ترین یا علیم خان یا چودھری سرور کو نعرہ لگائیں گے تو انہیں ووٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ یہ صرف اور صرف بلیک میل کرنے کے ٹیکٹکس ہیں، عمران خان سے زیادہ جو ہے وہ کچھ اچیو کرنے کے ٹیکٹکس ہیں، لیکن عمران خان ان تمام چیزوں کو سمجھتا ہے۔ اس کے کرکٹنگ کیریئر میں بھی اس کو بلیک میل کر کے اس سے کچھ اچیو نہیں کیا جا سکا۔ اب بھی میری سیاسی پیشگوئی یہی ہے کہ کچھ بھی اچیو نہیں کیا جا سکے گا، لوگ اسی پرانی تنخواہ کے اوپر کام کریں گے اور اس قسم کی جتنی ساری تھیوریاں ہیں وہ دم توڑ جائیں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد